السلام علیکم ناظرین، میرا نام ایاز حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ایاز حسین آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کبھار انسان جو ہے ایسی حرکت کر جاتا ہے کہ وہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ جانوروں کے معاشرے میں، جانوروں کے ہاں بھی ایسا نہیں ہوتا، کسی جنگل میں بھی ایسا نہیں ہوتا، جیسا کہ کبھی کبھار جو اللہ کی سب سے بہتر مخلوق ہے، اشرف المخلوقات، جو کام اشرف المخلوقات کر جاتی ہے کبھی کبھار، وہ جانور بھی کبھی نہیں کرتے۔ جنگل کا بھی ایسا قانون نہیں ہوتا۔ ابھی 2 روز پہلے کی خبر ہے کہ کراچی مچھر کالونی کا یہ واقعہ ہے۔ 2 لوگ وہاں پر آتے ہیں کار میں۔ وہ کون تھے؟ وہ بیسیکلی ایک ٹیلی کام کمپنی کے ملازم تھے۔ رزق حلال کمانے کے لیے وہ صبح گھر سے نکلے تھے۔ وہ آتے ہیں مچھر کالونی میں، ان کو جو بھی ان کے سینئر وغیرہ نے انسٹرکشنز وغیرہ دی ہوں گی، ان کو بھیجا جاتا ہے مچھر کالونی میں کہ کوئی ٹاور ہے وہاں پہ، اس کا کوئی شاید سگنل وغیرہ کا مسئلہ تھا، اس کو چیک کرنا ہے۔ یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں سگنل وغیرہ چیک کرنے کے لیے۔ یا دو افواہیں ہیں، ایک یہ کہ یہ کار روک کر کسی بچے سے راستہ پوچھ رہے تھے، جس پر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچے اغوا کرنے والے آئے ہوئے ہیں۔ ایک اور افواہ یہ پھیلی ہوئی ہے کہ یہ ایک مدرسے کے قریب کھڑے تھے اور بچوں میں ٹافیاں وغیرہ بانٹنے کی کوشش کر رہے تھے، ٹافیاں دے رہے تھے بچوں کو، جس پر کسی کو شک ہوا کہ یہ مبینہ طور پر ان کو ٹافیاں بچوں کو دے کر ان کو ورگلائیں گے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے، اغوا کر لیں گے بچوں کو، اور ان کے پارٹس وغیرہ جو ہیں، گردے اور جو بھی بیچا جاتا ہے انسانی اعضاء، یہ بچوں کا جو پارٹس بیچیں گے۔ کسی نے یہ افواہ پھیلا دی۔ اب یہ 2 افواہیں جو ہے اس وقت گردش کی ہیں وہاں پہ۔ اہل محلہ نے کیا کمال کیا، وہ اہل محلہ نکلے باہر، انہوں نے کسی قسم کی تصدیق نہیں کی، وہ چڑھ دوڑے ان 2 لوگوں پر اور ایسا بے رحمانہ طریقے سے ان کو مارا۔ ایسے بے رحم لوگ تھے، یہ ایسے جانور صفت لوگ تھے یہ ابھی آپ دیکھ لیں، یہ سامنے آپ کے ویڈیو، یہ یقین جانیے 10 سیکنڈ سے زیادہ مجھ سے دیکھی نہیں گئی یہ ویڈیو۔ جس کے ہاتھ میں جو لگ رہا ہے وہ اسی سے مار رہا ہے اس کو، کوئی لات سے مار رہا ہے، کوئی گھوسوں سے مار رہا ہے، کوئی ڈنڈوں سے مار رہا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں اگر کوئی بلاک آتا ہے، بھاری بھاری اینٹیں، وہ ان کے سر پر ماری جا رہی ہیں۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ کیا ان پر یہ وقت کبھی نہیں آ سکتا؟ یہ اصل میں تربیت کا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں اور ہندوستان، یہ میرے خیال 2 ملک ہیں دنیا میں، یہیں پر ہی ایسے یہ حرکات کی جاتی ہیں۔ باقی میرے خیال سے کہیں ایسا کوئی پڑھے لکھے معاشروں میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب سے زیادہ جہالت ان 2 ملکوں میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال قبل جو ہے وہ سیالکوٹ کا واقعہ تھا، وہاں پہ 2 بھائیوں کو اسی طرح سے چور چور کہہ کر ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ایک ہجوم کٹھا ہو گیا، 2 بھائی تھے، ان کے کسی نے نعرہ لگا دیا کہ جی یہ چور ہیں، تو وہ بغیر تصدیق کے، بغیر پوچھے ان سے بات کیے، وہ کہتے رہے کہ بھائی ہمارا موقف تو سن لو، ہم ہیں کون؟ نہیں سنا گیا، ہجوم چڑھ دوڑا ان پر، ان کو قتل کر دیا۔ اسی طرح سے پریانتھا جو سری لنکن منیجر تھا، اس کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ مطلب یہاں کچھ بھی یار آسان ہے پاکستان میں، کچھ بھی آپ کر لو۔ ایک کسی سے آپ کی دشمنی ہے، آپ اس کا پیچھا کرو، جہاں پہ وہ جا رہا ہے وہاں پر جا کر نعرہ لگا دو کوئی بھی، یہ چور ہے، یہ بچے اغوا کرنے آیا ہے، اس نے جی کوئی گستاخی کی ہے، بس پھر آپ کا کام ہو گیا بھائی، آپ نے سمجھ لو اپنا بدلہ لے لیا۔ جہالت ماشاءاللہ سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی تصدیق نہیں کرنی، اور اس بے رحمی سے ان 2 لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ ہمارے اسلام میں تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہو نا، تو جو جانور ذبح کر رہے ہو اس کو جس چھری سے ذبح کر رہے ہو وہ بھی تیز ہونی چاہیے، کہ چھری پھیرو اس کو تکلیف نہ ہو، ایک دم کٹ جائے وہ۔ اور یہاں یہ اشرف المخلوقات کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ دعا ہے اللہ ان کو ہدایت دے۔ ان کے گھر والوں کے لیے ایک میسیج ہے چھوٹا سا، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کے ہاں دیر اندھیر نہیں ہے، دیکھ لینا اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا احمد پور میں ایک ٹرک جو کلٹی ہو گیا تھا، تیل کا ٹرک تھا، اور وہاں لوگوں نے تیل جمع کرنا شروع کر دیا، اور اچانک وہاں آگ بھڑک اٹھی، 250 کے قریب لوگ زندہ جل گئے تھے وہاں پہ۔ وہاں جب ہم نے بات کی، کوئی 1-2 لوگوں سے ہم ملے ہیں، تعزیت وغیرہ بھی
ان سے کی، تو ایک بندے نے باتوں ہی میں بتایا کہ کچھ عرصہ قبل، جب وہ یعنی کہ آگ لگی تھی اس سے کچھ عرصہ قبل، یہاں ایک معذور ذہنی معذور شخص رہتا تھا. اس نے کچھ ایسا کام کیا کہ لوگوں کو لگا اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، تو اس ذہنی معذور شخص کو زندہ جلا دیا تھا. اور پھر پوری دنیا نے تماشا دیکھا وہاں پر 250 لوگ کس طرح زندہ جلے. افسوسناک واقعہ تھا وہ بھی. میں یہ نہیں خوشی کا اظہار نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا تھا. لیکن جو ایسا کرتا ہے ایک دن اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ ان شہداء کے گھر والوں کو صبر کی توفیق دے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.